الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز ناظرین، جامعہ دین محمدیہ آستانہ عالیہ دین محمدیہ کے پلیٹ فارم پر رمضان المبارک کی برکات کو سمیٹنے کے لیے اور تہہ دل سے اللہ جل شانہ کا شکر بجا لاتے ہوئے اس عظیم پلیٹ فارم پر پیر و مرشد حضرت حکیم صفی الدین محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس عظیم البرکت ادارے کے اندر جو ہے ہم ساتھیوں نے باہمی مشورے سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر چند منٹ کے لیے جو ہے وہ اصلاحی ذکر و فکر کی جو ہے وہ بات ہوگی، جس میں خصوص بالخصوص جو ہے اسرار محمودیہ جو کہ ہمارے پیر و مرشد کی تصنیف ہے اس میں سے کچھ جو ہے ذکر خیر کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے کشف المحجوب کا کچھ درس خیر کیا جائے گا کہ جس سے ہم سب کے قلوب جو ہے اور ذہان جو ہے وہ منور ہو اور ہم سب کی قلبی اور روحانی اور وجدانی اصلاح ہو۔ اور اس کا آغاز جو ہے آج میں پیر و مرشد حضرت حکیم صفی الدین محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کتاب سے کروں گا کہ اے خدا کر دے کرم اتنا کہ میں تیرا ہو کر رہوں، نہ مطلوب ہو تیرے سوا اور نہ کہیں سجدہ کروں، دے مجھے حضرت محمد کی محبت کی بھیک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق کی طرح میں بھی فدا ہوتا رہوں، حضرت فاروق کی عدالت کا صدقہ دے مجھے، عثمان ذوالنورین کی طرح میں بھی قرآن پڑھتا رہوں، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے تو پہل یا تیری میں حسن مجتبیٰ کی طرح روتا رہوں، سید الشہداء حضرت امام حسین کے صدقہ میں اللہ دے مجھے سوز محبت کہ میں بھی سب کچھ لٹاتا رہوں، امام زین العابدین جیسا صبر دے مجھے، تیرے لیے سب کچھ لٹتا رہے اور میں یوں ہی مسکراتا رہوں، از تو پھیلے حضرت علی حجویری داتا گنج بخش شیخ عبد القادر جیلانی کے غلاموں کی طرح رہوں، از برائے حضرت عبداللہ کیشری رحمۃ اللہ علیہ عثمان مدنی اور رکن الدین کے فیض سے فیض یاب ہوتا رہوں، اس کے بعد جانشین ہے حضرت میاں رفیق کرم سے برد یارب میرا دامن، حضرت محمود شاہ کے واسطے تیری قدرت کے گن لمحہ لمحہ میں گاتا رہوں، اور جانشین محمود شاہ ہیں حضرت محمد زبیر، ان کو قائم رکھ خدایا میں بھی کچھ پاتا رہوں۔ یہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت حکیم صفی الدین محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب اسرار محمودیہ کے اندر جو ہے انتہائی محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جو ہے حمد و تعریف کے ساتھ جو ہے وہ عرض کیا۔ اب میں کشف المحجوب میں سے سب سے پہلے صفحے میں جو حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر اپنی رحمت کاملہ نازل فرما اور ہمارے اعمال کو نیکیوں سے آراستہ کر۔ تمام تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے اپنے اولیاء کے لیے عالم ملکوت کے راز کھول دیے اور اپنے برگزیدہ بندوں کو اسرار جبروت سے آشنا کیا، اپنے محبت کرنے والوں کا خون جلال کی شمشیر سے بہایا، اپنے پہچاننے والوں کو وصال کی مسرتوں سے نوازا، وہی اپنی بلندی اور بے نیازی کے نور سے مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، وہی اپنی معرفت اور اپنے اسماء بلند کی
خوشبو سے قلوب کو گرماتا ہے۔ خدا کی رحمت ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر اور ان کی ازواج مطہرات پر۔ موجود ناظرین، گزارش یہ ہے کہ کشف المحجوب ایک ایسی عظیم البرکت کتاب ہے کہ جس کے اندر حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دلوں کو پر آنے والے جو کثافتیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اور بشریت کے پردوں کو اٹھانے کے لیے انتہائی تحقیقاتی امور کے ساتھ اس کتاب کو جو ہے قلم بند کیا، اور اس کی شمع نور کے بارے میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ اگر کوئی شخص کو مرشد نہ ملتا ہو تو وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے، اس کتاب کی برکات سے اس کو ایک عظیم مرشد بھی عطا ہو جائے گا۔ اور یقیناً اس کتاب کا نام کشف المحجوب رکھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ تمام مکاشفات و پردے جو ہیں، وہ حجاب جو ہیں، ان کو دور کیا جائے تاکہ ان کے دور ہونے سے انسان کو اللہ جل شانہ کا قرب حاصل ہو۔ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو سب سے پہلے کشف کے بارے میں حوالہ دیا وہ اسبات علم کے بارے میں حوالہ دیا، اور انہوں نے یہاں پر قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ تحریر فرمائی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تحقیق اس کے بندوں میں سے عام بندے ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، عالم بندے ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلمین والمسلمات، کہ طالب علم ہر مرد مسلمان اور عورت پر جو ہے وہ علم فرض ہے۔ اور نیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین میں ہو۔ جاننا چاہیے کہ علم کا میدان جو ہے بہت وسیع ہے اور عمر انتہائی مختصر ہے، اس لیے تمام علوم کا حاصل کرنا جو ہے وہ فرض نہیں۔ مثلا علم نجوم، علم طب، علم حساب، عجائبات عالم کا علم، صرف اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جتنا شریعت سے متعلق ہے۔ مثلا علم نجوم جو ہے وہ اتنا کہ رات کے عالم میں تعین اوقات ہو سکے، طب صرف اس قدر کہ صحت کی حفاظت ہو سکے، اور حساب اتنا کہ علم فرائض کے لیے ضروری ہو یا مدت عدت کا تعین کرنے میں معاون ہو۔ مختصر یہ کہ علم وہی فرض ہے جس پر عمل ہو سکے۔ باری تعالیٰ نے ان لوگوں کی بڑائی بیان فرمائی ہے جو ان لوگوں کی برائی بیان فرمائی ہے جو بے نفع علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا وَتَعَلَمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُوهُمْ، اور سیکھتے ہیں وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچائے اور نفع نہ دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ چاہا اور ارشاد فرمایا اعوذ بک من علم لا ينفع، اے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے۔ میرے بھائیوں، ان ساری آیات اور احادیث کو بیان کر کے حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ علم جو ہے انتہائی بلند ترین مقام ہے، اور اگر علم نہ ہو تو انسان پر لطائف خداوندی کا کوئی راز ظاہر نہیں ہوتا، اور جب علم موجود ہو تو آدمی ہر مقام کے مشاہدہ اور مرتبہ کا سزاوار ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ معلوم ہونا چاہیے کہ علم دو ہیں، ایک علم خداوندی ہے اور ایک علم بندہ ہے۔ بندے کا علم خدا کے علم کے سامنے ہیچ ہے، حالانکہ خدا کا علم جو ہے اس کی صفت ہے، خدا کا علم اس کی صفت ہے اور اس کی ذات سے قائم ہے۔
اور اس کے اوصاف کی کوئی انتہا نہیں۔ ہمارا علم جو ہے ہماری صفت ہے اور ہماری ذات پر منحصر ہے، اور ہمارے اوصاف جو ہیں وہ انتہائی محدود ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں دیا گیا تم کو علم مگر قلیل۔ یہاں پر حضور داتا الحجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حقائق بیان کی۔ کہتے ہیں کہ بصرہ میں ایک رئیس تھا، وہ اپنے باغ میں گیا، وہاں اس کی نظر جو ہے اپنے ملازم کی بیوی پر پڑی۔ ملازم کو کسی کام کے بہانے باہر بھیج دیا اور عورت سے کہا کہ دروازے بند کر دو۔ عورت نے کہا میں نے سب دروازے بند کیے مگر ایک ہے جو بند ہو ہی نہیں سکتا۔ رئیس نے پوچھا وہ کون سا دروازہ ہے؟ عورت نے جواب دیا وہ ہمارے اور خدا کے درمیان کا دروازہ ہے۔ رئیس پشیمان ہوا اور توبہ کی۔ آپ یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 4 چیزوں کا علم حاصل کیا اور تمام دنیا کے علوم سے رہائی پائی۔ ان سے پوچھا گیا کہ کون سی 4 چیزوں کا علم حاصل کیا؟ فرمایا اول یہ کہ میں نے یہ جانا کہ میرا رزق مقدر ہے اور کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح طلب زیادت سے نجات پائی۔ دوم یہ جانا کہ خدا تعالیٰ کا مجھ پر حق ہے اور وہ میرے سوا کوئی ادا نہیں کر سکتا، میں اس حق کو ادا کرنے میں مشغول ہو گیا۔ تیسرا میں نے یہ جانا کہ میرا ایک طالب ہے، یعنی کہ موت، جس سے مفر ہی نہیں، میں نے اس کو پہچان لیا۔ چہارم یہ میں نے جانا کہ میرا ایک خدا ہے اور میرے حال سے پوری طرح واقف ہے، میں اس سے شرمسار رہا اور ناشائستہ اعمال سے بچا۔ جب بندہ کو علم ہو کہ خدائے پاک ناظر ہے تو اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہیں ہوتی جس کے باعث روز قیامت شرمندگی ہو۔ میرے بھائیوں، آج یہیں پر اکتفا کرتے ہیں اور اس آج درس فکر میں ہم سب کو یہ تعلیم حضور داتا الحجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے کشف المحجوب سے جو ملی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ جل شانہ جو ہماری اشارت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، ہر حال میں اس کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے زندگی گزاری جائے، اس کو راضی کرنے کے لیے گناہوں سے، ہر قسم کے ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچا جائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔